بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انه قال المفسرون۔ دوسری آیت کریمہ جو خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے سے متعلق ہے اس کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس میں سے کچھ ابحاث ماقبل کے اسواق میں گزر گئیں۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ باقی باتیں بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں مسجد حرام کا ذکر کیا، فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لو۔ آیت کریمہ تحویل قبلہ کی ہے، مگر خانہ کعبہ کو ذکر کرنے کی بجائے مسجد حرام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کو ذکر نہ کر کے مسجد حرام کا ذکر کرنا یہ اس وجہ سے ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی بجائے مسجد حرام کا ذکر اس لیے کیا تاکہ یہ دلیل ہو جائے اس بات پر کہ خاص کعبے کی جہت ہی کی طرف رخ کرنا مقصود اور مطلوب نہیں ہے، بلکہ اگر نمازی کی آنکھوں سے قبلہ اوجھل ہو، نمازی کعبہ سے دور ہو، تو محض خانہ کعبہ کی جانب رخ کر لینا ہی کافی ہے۔ اب یہ کہ اس بات پر اس آیت کریمہ سے کیسے استدلال ہو گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا جو احاطہ ہے وہ مخصوص جگہ تک ہے، لیکن بخلاف مسجد حرام کہ وہ خانہ کعبہ کے احاطے سے زیادہ ہے۔ اور پھر مسجد حرام سے بھی مراد آیت میں حرم ہے، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ جہت حرم کی طرف رخ کرنا ہی نماز کے لیے کافی ہے۔ تو مسجد حرام یا حرم شریف کا معنی جو اخذ کیا جا رہا ہے وہ لفظ مسجد حرام سے کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کی جگہ خانہ کعبہ کے الفاظ ہوتے تو آیت کا ظاہر یہی بتاتا کہ خاص کعبہ کی جہت یا کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا یہ ضروری ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آیت کریمہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اب مدینہ شریف والوں کی آنکھوں سے تو کعبہ شریف اوجھل ہی ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے تو ہے نہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ اس جانب اس جہت میں اپنا رخ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں مسجد حرام کا ذکر کرنا اسی معنی کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ مقصود و مطلوب اس جہت کی طرف رخ کرنا ہے، نہ کہ عین کعبہ کی طرف رخ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ ثم انہ قال المفسرون، پھر مفسرین نے فرمایا ذکر المسجد الحرام ولم یذکر الکعبہ، مسجد حرام کا ذکر کیا گیا آیت میں، کعبہ شریف کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکون دلیلا، تاکہ یہ دلیل ہو جائے اس بات پر کہ ان المصلی ان کان غائبا من الکعبۃ، کہ مصلی نمازی اگر کعبہ سے غائب ہو، یعنی عین کعبہ اس کی نگاہ کے سامنے نہ ہو، یکفیہ مجرد التوجہ الی جانب الکعبہ، تو اس کے لیے کعبے کی جانب محض رخ کر لینا ہی کافی ہے، لا الی عینہا، عین کعبہ کی طرف رخ کرنا اس پر لازم نہیں، لأن نزول الآیت فی المدینہ، اس لیے کہ مدینہ شریف میں اس آیت کا نزول ہوا ہے، فخوطب بحسبها، تو اسی اعتبار سے ان سے خطاب کیا گیا۔ ھذا اذا کان المراد من المسجد الحرام هو الحرم، یہ اس وقت ہے جبکہ مسجد حرام سے مراد حرم لیں۔ وصرح فی الزاہدی، اور زاہدی میں صراحت کی گئی اس بات کی کہ ان الصحیح ان المراد منہ الکعبہ، اکثر مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ مسجد حرام سے مراد یہاں حرم ہے، اور اس کی جو حکمت تھی وہ انہوں نے واضح کر دی، لیکن تفسیر زاہدی میں کہا گیا کہ یہاں مسجد حرام سے مراد کعبہ ہے۔
اب اشکال پیدا ہوا کہ مسجد حرام سے مراد اگر کعبہ لے لیں تو پھر مدینہ والوں کے لیے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا کیسے پایا جائے گا؟ کیونکہ کعبہ شریف تو ان کی نگاہوں کے سامنے ہے نہیں کہ عین کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ تو اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا کہ مراد تو آیت میں مسجد حرام سے کعبہ شریف ہی ہے، البتہ اس کا مسجد مدینہ شریف میں نزول اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم یہ بتاتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے پاس حاضر ہو اسے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا لازم ہے، اور جو کعبہ سے غائب ہو اس کو جہت کعبہ کی طرف رخ کرنا لازم ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے۔ وقد صرح فی الزاہدی، اور زاہدی میں صراحت کی گئی، ان الصحیح ان المراد منہ الکعبہ، کہ صحیح یہ ہے کہ مسجد حرام سے مراد کعبہ ہے، ولیکن للشاہدین عینها وللغائبین جہتها، لیکن شاہدین حاضرین کے لیے عین کعبہ مراد ہے، اور غائبین جن کعبہ کے سامنے نہ ہو ان کے لیے جہت کعبہ مراد ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ خانہ کعبہ میں قبلہ کیا ہے؟ عین کعبہ جو عمارت کعبہ ہے وہ قبلہ ہے، یہ جو جہت کعبہ ہے وہ قبلہ ہے؟ قبلہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہا کے نزدیک قبلہ وہ خانہ کعبہ کی ہوائے مخصوص اور اس کا جو احاطہ ہے وہ ہے، یعنی وہ عمارت کا جو احاطہ ہے، جو جگہ ہے، وہ زمین بلکہ تحت الثری سے لے کر بیت المعمور تک، اوپر تک جو پوری اس کی فضا ہوگی اتنے احاطے کی، جو ہوا ہوگی اتنے احاطے کی، وہ کعبہ ہے۔ یہ جو اینٹ پتھروں سے بنی ہوئی عمارت ہے، دیواریں ہیں، یہ اصل میں کعبہ نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ کعبہ شریف ڈھا دیا جائے، جب بھی اس احاطے کی طرف، اس حصے زمین کی طرف، اس جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہی لازم ہوگا، اور جو نمازیں پڑھ لی جائیں گی وہ سب صحیح ہوں گی۔ صاحب ہدایہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا کہ اگر کسی نے خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھی تو اس کی نماز کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ حالانکہ اگر چھت پر نماز پڑھے گا تو جو عمارت ہے وہ اس کے سامنے نہیں ہو پائے گی، وہ تو اس کے قدموں کے نیچے ہو جائے گی۔ تو یہ جزیہ بھی بتا رہا ہے کہ کعبہ وہ جو عمارت ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ احاطہ اور اس کی فضا تحت الثری سے لے کر بیت المعمور تک جو ہے وہ کعبہ ہے۔ فرماتے ثم القبلۃ عند الفقہاء ہی ہوا الکعبۃ المخصوصۃ وعرصتها لا جدرانها، پھر فقہاء اکرام کے نزدیک کعبہ جو ہے وہ، فقہاء کرام کے نزدیک قبلہ جو ہے وہ کعبہ کی مخصوص ہوا اور اس کا احاطہ ہے، لا جدرانها، نہ کہ دیواریں۔ دلیل انہ ان حدمت الکعبۃ والعیاذ باللہ یجوز الصلاۃ الی جانبها، اس دلیل سے کہ جب کعبہ منہدم ہو جائے، نعوذ باللہ، اس کر کے نماز تب بھی جائز ہوگی، جائز نہیں بلکہ لازم ہوگی۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَالَ صاحب الہدایہ، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے وہ قول جو صاحب ہدایہ نے فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ جَازَتْ صَلَاتُهُ خلاف، جس نے خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھی اس کی نماز جائز ہے، امام شافعی کے برخلاف۔ کیوں جائز ہے؟ لأن الکعبۃ هی العرصۃ والحباء الی عنان السماء عندنا دون البناء، اس لیے کہ کعبہ وہ احاطہ اور ہوا ہے آسمان کے انتہا تک ہمارے نزدیک، دون البنا، نہ کہ عمارت، یعنی عمارت جو ہے وہ کعبہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ لأنہ ینقل، اس لیے کہ عمارت منتقل ہو جانے والی چیز ہے، جبکہ جہت کعبہ جو ہے، جہت قبلہ جو ہے وہ کبھی منتقل نہیں ہو سکتی، اور وہ تبھی ہوگی جب ہم اس احاطے کو اور اس ہوا اور فضا کو قبلہ مانیں۔ مزید صاحب ہدایہ فرماتے ہیں الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، انہ لو صلی علی جبل ابی قبیسہ جاز ولا بناء بین یدیہ،
الا ترا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر کسی شخص نے جبل ابو قبیصہ پر نماز پڑھی تو اس کی نماز جائز ہوگی، حالانکہ اس کے سامنے تو یہاں کوئی عمارت نہیں۔ جبل ابو قبیصہ، قبیس، جو کعبہ شریف کی عمارت سے بہت زیادہ اونچا ہے، اگر اس پر جا کر کسی نے نماز پڑھی تو نماز صحیح ہو جائے گی، حالانکہ اس کے سامنے کعبہ شریف کی عمارت نہیں، وہ تو بہت نیچے رہے گی۔ نماز کیوں صحیح ہو جا رہی؟ اسی لیے کہ عمارت کعبہ قبلہ نہیں ہے، بلکہ قبلہ وہ احاطہ اور وہ فضا ہے جو اس کے سامنے اب بھی پائی جا رہی ہے۔ لیکن اب رہا یہ سوال کہ خانہ کعبہ کی چھت پر یا اس سے اونچی جگہ جبکہ وہ سامنے موجود ہو نماز پڑھنا درست ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے، خلاف تعظیم ہے یہ۔ الا ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، انہ لو صلی علی جبل ابی قبیصہ جاز ولا بناء بین یدیہ، کہ اگر کسی نے جبل ابو قبیس پر نماز پڑھی تو نماز جائز ہوگی، حالانکہ اس کے سامنے کوئی عمارت نہیں۔ الا انہ یکرہ، مگر یہ کہ اسے مکروہ قرار دیا جائے گا، لما فیہ من ترک تعظیم، جو اس میں ترک تعظیم، ترک ادب ہے، اس وجہ سے۔ ھذا لفظ، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اب رہا یہ کہ ہمارے دیار یعنی ہندوستان، پاکستان وغیرہ کی جانب سے جہت جو کعبہ ہے، جہت قبلہ ہے، وہ کہاں ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے دیار سے جہت جو قبلہ ہے وہ مغربین کے درمیان ہے۔ مغربین سے مراد ہے سردی اور گرمی میں سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ اصل میں سال میں جتنے دن ہوتے ہیں، ہر دن کا سورج الگ جگہ ڈوبتا ہے اور الگ جگہ ہی سے نکلتا ہے، لیکن اس جگہ کا تغیر تبدل اتنا سا ہے کہ ہم اس کو فرق نہیں کر پاتے، ہمیں لگتا ہے کہ روز یہیں سے نکلا یہیں ڈوب گیا، لیکن وہ کچھ فاصلے سے نکلتا ہے، فاصلے سے ڈوبتا ہے۔ اور دونوں موسموں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، سردیوں کا اور گرمیوں کا، دونوں موسموں کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ہم کو واضح طور پر معلوم ہو سکتا ہے۔ گرمی میں آپ سورج کے ڈوبنے کی جگہ دیکھیں، اور پھر سردیوں میں سورج کہاں ڈوب رہا ہے وہ دیکھیں، دونوں جگہ آپ کو واضح طور پر فرق معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ جو گرمیوں اور سردیوں کے دونوں مغرب ہے، سورج ڈوبنے کی جگہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے وہی فاصلہ جہت قبلہ ہے ہماری جانب سے۔ جو بالکل اگر ہم پشچم کو سیدھے رکھ کر دیکھیں، ایک لکیر پشچم کی جانب بالکل سیدھی گاڑ دیں، تو اس کے وسط میں بالکل کعبہ آئے گا، اور وسط میں کعبہ آنے کے بعد اس کے دونوں جانب 50-50 جو ڈگری ہوتی ہے اس کا ایک خط بن جائے گا، ایک لکیر بن جائے گی، پشچم کے جانب اتر میں بھی اور پشچم کے جانب دکن میں بھی 50-50 ڈگری کی ایک لائن بنے گی۔ اس 50-50 ڈگری کی لائن سے 5 ڈگری کم کر کے، یعنی 5 ڈگری اتر میں کم کر کے اور 5 ڈگری دکن میں کم کر کے، جو 45-45 ڈگری کا خط بچے گا، اس خط کے احاطے کے اندر اگر نماز پڑھتا ہے کوئی قبلہ سے تھوڑا منحرف ہو کر، لیکن اس 45 ڈگری کے احاطے کے اندر ہے وہ، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو جو پورا دونوں مغرب، دونوں سورج ڈوبنے کی جگہ کے بیچ میں جو حصہ ہے وہ 90 ڈگری کا ہے، اس 90 ڈگری کے احاطے میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز ہو جائے گی۔ اسی کو مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے دیار سے جو قبلہ ہے وہ بین المغربین ہے، وہی 90 ڈگری کا بیچ میں فاصلہ ہے، اسی جہت میں نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کعبہ سے اتنا پھر گیا کہ ایک جانب 45 ڈگری سے بھی تجاوز کر گیا، 46-47 تک پہنچ گیا، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جہت قبلہ ہماری جانب سے نہیں ہے۔ اس بات کو ٹھیک سے سمجھ لیجیے گا۔ وجہت تلک الہواء فی بلاد الہند ما بین المغربین، اور اس ہوا کی جہت ہندوستان کے شہروں میں وہ ہے جو مغربین کے درمیان ہے، یعنی وہاں
بین مغرب شمسی من الشتاء والصیف، یعنی سردی اور گرمی میں سورج ڈوبنے کی جو دو جگہ ہیں ان کے جو درمیان ہے وہ ہے۔ ہاکذا قررہ شہاب الملت والدین فی بعض رسائلی، اسی طرح اس کو ثابت کیا ہے امام شہاب الدین علیہ الرحمہ نے اپنے بعض رسائل میں۔